بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کے مسائل چل رہے ہیں۔ 10 مسائل ہمارے سامنے ذکر کیے گئے۔ 11واں مسئلہ یہ ہے، مستحق زکوٰۃ اگر کسی کو ہدیہ دے یا کسی کو دعوت طعام یعنی کھانے کی دعوت پیش کرے تو اس کا ہدیہ اور دعوت قبول کرنا جائز ہے۔ اس کا ثبوت حدیث پاک سے بھی ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابیہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آزاد کردہ ان کے گھر تشریف لائے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطرداری میں کھجور پیش کی، جبکہ ان کے پاس ایک ہانڈی میں گوشت پک رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا آپ ہمیں گوشت میں سے کچھ نہیں کھلائے گی؟ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، وہ گوشت صدقے کا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تمہارے لیے صدقہ ہے لیکن ہمارے لیے ہدیہ ہے۔ حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ مالک کے بدل جانے کی وجہ سے چیز کا حکم بھی بدل جاتا ہے، لہٰذا زکوٰۃ کے مستحق کے لیے تو بطور زکوٰۃ دیا جانے والا مال زکوٰۃ شمار ہوگا، لیکن جو وہ اپنی جانب سے کسی کو وہ مال دیں تو وہ زکوٰۃ نہیں کہا جائے گا، لہٰذا مستحق کے زکوٰۃ کا ہدیہ اور دعوت وغیرہ قبول کرنا جائز ہے، خواہ جس کو ہدیہ یا دعوت دی جا رہی ہو وہ خود ہی زکوٰۃ دینے والا ہو یا زکوٰۃ دینے والا کوئی اور ہو۔ 12واں مسئلہ، مسلمانوں کا مشترک فنڈ مثلا ریلیف مسلمانوں کا مشترک فنڈ مثلا ریلیف وغیرہ، جس میں بہت سے لوگوں کی جانب سے چندہ کر کے مال اکٹھا کیا جاتا ہے۔ آج کی تاریخ میں بہت سارے ایسے فاؤنڈیشن ہوتے ہیں، پھر اس کے ذریعے محتاج اور غریب لوگوں کی مدد کی جاتی ہے، جو کہ بہت اچھی بات ہے۔ کورونا کی ہنگامی دور میں ملک بھر میں بڑے پیمانے پر مسلمانوں نے ہزاروں کلومیٹر کا سفر کرنے والے بھوکے محتاجوں کو کھانا کھلا کر اناج، غلہ اور کپڑے وغیرہ دے کر مدد کی تھی، جس کا اعتراف انصاف پسند غیر مسلمین بھی کر رہے ہیں۔ یہ الحمدللہ رواداری اور محبت کی بہترین مثال ہیں، لیکن اس میں یہ خیال رکھا جائے کہ جن حضرات سے یہ چندہ وصول کیا جائے ان سے دریافت کر لیا جائے کہ آپ جو دے رہے ہیں وہ زکوٰۃ ہے یا نہیں۔ اگر زکوٰۃ ہے تو وہ صرف ان مسلمانوں پر خرچ کی جائے جو محتاج ہو، اگر دیا جانے والا مال زکوٰۃ نہیں ہے تو پھر وہ کسی کو بھی دے سکتے ہیں۔ 13واں مسئلہ، قیدیوں کو چھڑانے کے لیے بھی زکوٰۃ کی رقم خرچ کر سکتے ہیں۔ یہ بھی زکوٰۃ کا ایک بہترین مصرف ہے، جس سے آج کل اکثر غفلت برتی جا رہی ہے۔ ملک بھر میں لاکھوں کی تعداد میں بے قصور مظلوم مسلمان قید و بند میں ناکردہ گناہوں کی سزا بھگت رہے ہیں، یعنی جنہوں نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا وہ سزا بھگت رہے ہیں، جن کی رہائی کے لیے عدالتی کارروائی میں لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں۔ ان میں سے اکثریت ایسی ہوتی ہے جو اس خرچ کو برداشت نہیں کر سکتی، لہٰذا اس دور میں بطور خاص اس مصرف کی جانب توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جمعیت علماء ہند بھی اس سلسلے میں بہتر کام کر رہی ہے، لہٰذا ان کے ذمہ داروں سے رابطہ کر کے زکوٰۃ کی رقم ان تک پہنچائی جائے تاکہ مظلوم مسلمان مستحقین کی مدد ہو سکے۔ زکوٰۃ جس طرح 14واں مسئلہ، زکوٰۃ جس طرح صاحب نصاب اور مالدار کو نہیں دے سکتے، اسی طرح اس کے نابالغ بچوں کو بھی نہیں دے سکتے۔ اس طرح بنو ہاشم یعنی سادات کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ نیز جو کام رفاہ عام کا ہو، جس میں مشترک طور پر تمام لوگ فائدہ اٹھاتے ہوں، اس میں بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ مثلا سڑک اور پینے کے پانی کے سبیل وغیرہ تعمیر کرنا، اس لیے اس میں بھی تملیک نہیں پائی جاتی، کسی کو مالک بنانا پایا نہیں جاتا۔ 15واں مسئلہ، زکوٰۃ کے مال میں ہیلہ اس وقت جائز ہے جبکہ اس سے زکوٰۃ کا مقصد فوت نہ ہو رہا ہو، ورنہ آج کل جو لوگ اس طرح کے ہیلے کرتے ہیں جس سے زکوٰۃ کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے، جو کسی بھی طرح درست نہیں۔ مثلا اگر کچھ لوگ اپنے ایسے دوستوں یا جان پہچان والوں کو زکوٰۃ کی رقم دینے کے لیے ہیلہ کرتے ہیں جو نصاب کے مالک تو ہیں لیکن پھر بھی ان کی تمام ضروریات پوری نہیں ہوتی، تو بعض لوگ یہ بہانہ کرتے ہیں کہ وہ ضرورت مند ہیں لہٰذا انہیں زکوٰۃ دینا جائز ہے، حالانکہ ان سے زیادہ ضرورت مند لوگ جو نصاب کے مالک نہیں ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں،
تو ایسے ہیلے اور بہانے صحیح نہیں ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس ہیلے کو کچھ لوگ زکوٰۃ کو وائٹ کرنا کہتے ہیں، حالانکہ یہ اصطلاح اس نقدی وغیرہ کے لیے استعمال ہوتی ہے جو حکومتی ٹیکس سے بچا کر رکھی جائے، جبکہ زکوٰۃ میں وائٹ اور بلیک وغیرہ کوئی تصور ہی نہیں۔ 16واں مسئلہ، زکوٰۃ دینے والا اپنے مقروض کو زکوٰۃ دے سکتا ہے بشرطِ تبلیغ مکمل ہو۔ اگر مالک نہیں بنایا گیا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ مثلا کسی نے اپنے دوست کو 1,00,000 روپے بطور قرض دیے، اب وہ مقروض کسی طرح اپنا قرض ادا نہیں کر پا رہا، تو قرض دینے والا اسے زکوٰۃ کی رقم دے سکتا ہے۔ اولاً اس کو زکوٰۃ کی رقم کا مالک بنا دے، پھر اس سے اپنے قرض کا مطالبہ کرے، وہ مقروض اپنے قرض کی ادائیگی کے طور پر وہ رقم اسے دے دے، تو اس طرح زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی اور قرض بھی وصول ہو جائے گا۔ لیکن اگر قرض خواہ صرف زبانی طور پر مقروض سے کہہ دے کہ میں تجھے زکوٰۃ دینے والا تھا، تو اس کے بقدر قرض معاف کر رہا ہوں، یہ شکل درست نہیں ہے، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ 17واں مسئلہ، ایسے مریض جو زکوٰۃ کے مستحقین ہیں انہیں بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، جس کی ایک شکل تو یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے والا خود ہی مستحق مریض کو زکوٰۃ کی رقم کا مالک بنا دے۔ دوسری شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہسپتال کے ذمہ داروں کو زکوٰۃ دینے والا اپنا وکیل بنا دے کہ آپ ہماری زکوٰۃ کی رقم کے وکیل ہیں، جب بھی کوئی حقدار مریض آئیں تو اس کے علاج اور دوا دارو میں خرچ کریں۔ غریب کو مالک بنانا ضروری ہے، ڈاکٹر کی فیس وغیرہ اس سے ادا کرنا بھی درست نہیں۔ تیسری شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کسی تیسرے شخص کو زکوٰۃ دینے والا اپنا وکیل بنا دے کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ایسے مریضوں کے علاج اور دوا میں خرچ کر دو جو مستحقین زکوٰۃ ہے۔ یہ تینوں شکلیں جائز ہیں۔ 18واں مسئلہ، اگر کسی نے زکوٰۃ کی رقم اپنے دیگر اموال سے علیحدہ کر رکھی ہے جو ابھی حقدار کو دی نہیں گئی، اس سے پہلے ہی وہ ضائع ہو جائے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ صرف علیحدہ کر لینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، بلکہ حقدار کو مالک بنانا بھی ضروری ہے۔ 19واں مسئلہ، فطرے کی رقم بھی زکوٰۃ کی طرح مدارس کے مستحق طلباء پر خرچ کی جا سکتی ہے، بشرطے کہ تملیک پائی جائے، مالک بنانا پایا جائے۔ لہٰذا فطرے کی رقم صرف مدرسے میں جمع کروا دینا کافی نہیں، بلکہ جمع کراتے وقت صراحت کر دی جائے کہ یہ رقم اس مدد کی ہے تاکہ مدرسے کے جو ذمہ دار طلباء کی جانب سے زکوٰۃ وصول کرنے کے وکیل ہیں وہ اسے صرف مستحق طلباء ہی پر خرچ کریں۔